سب سے پہلے تو میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آگرہ میں آپ کا ہاردک سواگت کرتی ہوں کہ اتنا گیان ہے آپ کو کہ آپ نے سبھی دھرموں کی کتابوں کا ادھین کیا. میرا نام ڈاکٹر آر کے ورما ہے. یہاں پہ میں ورما نرسنگ ہوم کے نام سے اپنا نرسنگ ہوم چلاتی ہوں. اور یہ ہال جو ہے میرے پتی دیو کی دین ہے. جب وہ میئر تھے آگرہ کے تو اس سمے انہوں نے بنوایا تھا. آج جو جس میں اتنے لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بہت دنوں سے گھمڑتا ہے اندر کہ آپ سب لوگ ہر سال اپنا اینول فنکشن جو ہے مکہ مدینہ منانے جاتے ہیں تو وہاں ہندو کو عیسائی کو اور دھرموں کے لوگوں کو کیوں نہیں جانے کی اجازت ہے؟ جیسے آپ لوگ جاتے ہیں کیا ہم لوگ نہیں جا سکتے وہاں پہ؟ وہ ہمارے لیے بھی تو ایک تیرتھ استھل ہے. جب آپ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تو پھر وہاں جانا ہمارے لیے پروہیبٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر ورما صاحبہ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور یہ میری کتاب میں 10واں سوال ہے جو غلط فہمی نمبر 10 ہے. میری کتاب آپ پڑھیں گے غلط فہمی نمبر 10. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت صحیح فرمایا کہ اگر ہم عالمی بھائی چارے میں مانتے ہیں تو صرف مسلمان کو کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں جانے کی؟ غیر مسلم ہندو اور سکھ اور عیسائی کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ بہت اہم سوال. اس کا جواب ہے کہ ہر دیش کے اپنے اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے. مثال کے طور پہ میں ہندوستانی ہوں لیکن مجھے کچھ ہندوستان کے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. صرف ملٹری کے لوگ، صرف وہ لوگ جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ وہ کینٹونمنٹ ایریا میں جا سکتے. میں نہیں جھگڑ سکتا ہوں، میں اس دیش کا ناگرک ہوں، مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کا رول ہے. یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے، مطلب خالی وہ لوگ، وہ شخص جو ملٹری کے لوگ ہیں، جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے، صرف ان کو اجازت ہے. یہ رول ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میرے حساب سے اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. وہ لوگ، صرف وہ انسان جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے وہ لوگ کو الاؤڈ ہے، باقی لوگ کو نہیں. ہم مانتے ہیں کہ سب انسان ہمارے بھائی ہے، بھائی چارہ کے اندر وہ انسانی بھائی ہے، اس کا ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن صرف وہ بھائی لوگ الاؤڈ ہے جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور ایک اس کا جواب ہے کہ جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویزا لینے پڑتا ہے، ویزا. اور سب سے ڈیفیکلٹ ہے امریکہ کا ویزا، خصوصاً 11 سپٹمبر کے بعد. 50 سوالات پوچھتے. جب میں سنگاپور میں پہلی بار گیا تھا وہاں امیگریشن فارم پہ لکھا تھا کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز، جو بھی ڈرگ سے پکڑا گیا اسے سزائے موت. اگر مجھے سنگاپور میں جانا ہے تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس ڈرگز ہے تو مجھے سزائے موت ہوں گی. میں نے کہا سزائے موت، اتنا خطرناک سزا نہیں مانتے تو سنگاپور میں آنا ممنوع. تو آپ اگر سنگاپور کا ویزا لیتے آپ پہ تسلیم کرنے پڑے گا کہ ڈرگ والے کو سزائے موت. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے. آپ صرف اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا مکہ اور مدینہ جانے کے لیے. مائی سیلف انوراگ جین، اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. زیادہ تو میں نہیں جانتا اسلام کے بارے میں، لیکن جیسا آپ نے کہا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ بہت دیاوان ہے، جو انسانوں پر اور ہر جیو پر یعنی جانور پر بھی بہت دیا کرتا ہے. اب میرا سوال، میں آپ کی اس بات سے بہت سہمت ہوں کہ کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسلام دھرم دیا دھرم ہے اور انسانیت کا دھرم ہے. آپ نے کہا کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے. کیا کسی جیو، کسی جانور کا قتل کرنا کہیں کسی معنی میں دیا اور انسانیت کا قتل کرنا تو نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ انسان کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے، لیکن کیا کوئی جانور کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے کیا نہیں؟
اور یہ سوالات آپ اگر پڑھیں گے تو غلط فہمیاں کے نمبر 6 نمبر آتا ہے غلط فہمیاں میں، کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کیوں جانور کھانے کی اجازت دیتا ہے، ماंس کھانے کی اجازت کیوں دیتا ہے. کئی غیر مسلم اعتراض کرتے کہ اسلام ایک بہت جلاد ریلیجن ہے. بھائی صاحب نہیں کہہ رہے لیکن باقی لوگ کہتے کہ ایک دم مرسی لیس ریلیجن ہے، دھرم ہے جو جانور کا قتل کرنے کے لیے کہتا ہے. جواب میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی صاحب کہ ایک مسلمان اگر وہ چاہے تو پیور ویجیٹیرین، پیور شاکاہاری رہ کے بھی اچھا مسلمان رہ سکتا ہے. ماंس کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، ماंس کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے. وہ ایک اچھا مسلمان رہ سکتا ہے شدھ شاکاہاری ہو کے بھی. لیکن بٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے کیٹل بنائے، 4 پاؤں والے جانور بنائے جس کو آپ کھا سکتے ہیں. صرف وہ جانور جس کے ہم نے نام لیے اس کو مت کھاؤ، جو آپ کے لیے حرام ہے. اس کے علاوہ آپ سب جانور کھا سکتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے آپ کے لیے کیٹل بنائے، بھیڑ بکریاں بنائے تو کہ آپ اس کا گوشت کھا سکے. قرآن میں ذکر ہے سورہ مومنین میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ بھیڑ بکریوں کے گوشت کھا سکتے. اور کئی آیتیں ہیں. ہم پہلے یہ جان لیں کہ میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں ہم کو امائنو ایسڈ کی ضرورت ہے، 22 امائنو ایسڈ کی ضرورت ہے. اس میں سے 8 امائنو ایسڈ جسم میں پیدا نہیں ہوتے، باہر کے کھانے سے لینا لازم ہے. اور کوئی بھی ویجیٹیبل فوڈ، کوئی بھی گھاس پھوس، کوئی بھی پھل میں یہ 8 کے 8 امائنو ایسڈ ہے ہی نہیں، لیکن ماس میں ہیں اور مچھی میں ہیں. ہائی لیول آف پروٹین ہے. ہائی لیول آف پروٹین از پریزنٹ ان دا میٹ اینڈ ان دا فش. اٹ از نیوٹریشیس. وائٹامن کے ہے اور آئرن بھی ہے. اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ تحقیق کریں گے کہ جو جانور جو صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ گائے، بھیڑ، بکری، ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے، ان کے دانت چپٹے ہیں. ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. وہ صرف گھاس کھا سکتے، ماंس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ ان جانوروں کے دانت دیکھیں گے جو ماंس کھاتے ہیں، کارنیورس اینیمل لائک ٹائیگر، لیپرڈ، لائن، شیر ببر، چیتا، ان کے دانت دیکھیں گے تو ان کے نوکیلے دانت ہیں، کینائن سیٹ آف ٹیتھ. وہ صرف ماंس کھاتے، گھاس پھوس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ جا کے آئینے میں اور ہم لوگ جا کے آئینے میں دیکھیں گے اپنے دانت، انسان کے دانت چپٹے بھی ہے، نوکیلے بھی ہے. اگر خدا چاہتا تھا اگر خدا کی یہ اچھا تھی کہ انسان صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کینائن تیت کیوں دیے؟ تو میں ڈاکٹر ہوں، ماंس کھانے کے لیے. ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ہربیورس اینیمل کا، گائے بکری کا ڈائجسٹو سسٹم، وہ صرف گھاس پھوس ڈائجسٹ کر سکتا ہے، ہضم کر سکتا ہے، گوشت کو ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ اگر شیر، چیتا، شیر ببر کا ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں گے، وہ گھاس پھوس ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے، صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے. ہم انسانوں کا ڈائجسٹو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا کہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے، گوشت بھی. تو ہم گھاس پھوس بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں، ہندو دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. اگر آپ پڑھیں گے ہندو دھرم کی کتاب پڑھیں گے، منو اسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان نے، خدا نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. سم اینیملز ہی ہیز کریٹڈ ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. کچھ کھانے کے لیے اور کچھ کھا جانے کے لیے. اگر آپ ان جانوروں کو کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 30. آگے آپ پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانور کا قتل کرتے ہیں پوجا کے لیے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے. آگے پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 39 اور 40. اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سیکریفائسڈ اینیمل بنایا ہے.
मतलब خصوصاً کچھ جانور بنایا ہے تو کہ سیکریفائی کی جائے اور اس کو کھا سکے. اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے ہیں سیکریفائی کے لیے اور کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھگوان نے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. رگ وید میں ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. رگ وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھینس کھا سکتے ہیں, آپ گائے کھا سکتے ہیں. کتنے شلوک کے میں حوالہ دے سکتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے مہابھارت, دیکھو رگ وید تو بہت کم ہندو لوگ نے پڑھا ہے, لیکن مہابھارت تو آپ جانتے ہوں گے, سنا ہوگا. مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88. اس میں جو پانڈو کے سب سے بڑے بھائی یدھشٹر وہ بھیشم سے کہتے ہیں کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا ہمارے پرکھوں کو سہولت ہو, آرام ملے, انہیں پیس امن ملے, دے ول بی سیٹسفائیڈ. تو بھیشم کہتے ہیں کہ یگنا میں پوجا میں اگر آپ ویجیٹیبلز دیں گے, گھاس پھوس, پھل, چاول دیں گے تو ہمارے باپ دادا ہمارے پرکھوں ایک مہینے تک سنتشٹ رہیں گے. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک. اگر آپ مچھی دیں گے تو 2 مہینہ, اگر گوشت دیں گے تو 3 مہینہ, خرگوش دیں گے تو 4 مہینہ, بکری دیں گے تو 5 مہینہ, سور دیں گے تو 6 مہینہ, اگر پرندہ دیں گے تو 7 مہینہ, ہرن دیں گے تو 8 مہینہ. یہ کنٹینیو ہوتا ہے, مینیو ہوتا ہے نا ہوٹل کا مینیو, اس طریقے سے کنٹینیو ہوتا ہے. اور آگے لکھا گیا ہے اگر آپ بھینس دیں گے تو 11 مہینہ, اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال. کون کہتا ہے؟ بھیشم کہہ رہا ہے یدھشٹر سے. مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88. میں حوالہ دے رہا ہوں, آپ یہ نہیں کہنا کہ ذاکر بھائی کچھ بھی کہہ رہا ہے دماغ سے. میں حوالہ دے رہا ہوں, یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رائنوسرس دیں گے, رائنوسرس, تو ہمیشہ کے لیے سنتوش رہیں گے. ایسے کئی چیزیں ہیں. وجہ کیا تھی کہ ہندو لوگ شاکاہاری بن گئے, کئی ہندو لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہندو لوگ اہمسا کی طرف جا رہے تھے. وہ باقی مذاہب سے متاثر ہو کے, مثال کے طور پہ جینزم میں ہیں کہ آپ کو جانور نہیں کھانا چاہیے, اور اگر ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں کھانا چاہیے تو وہ کہتے کسی بھی جیو کی ہتیا کرنا غلط ہے. اور بھائی صاحب بھی منڈی ہلا رہے, میں بھی اس کو مانتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان بنا کسی جیو کی ہتیا کیے جی سکتا ہے تو میں نمبر 1 ہوں گا. نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر نائک نمبر 1 ہوں گے, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں. لوگ کہتے کہ جانور کو کھانا مطلب جیو کی ہتیا کرنا. یہ پہلے زمانے کے اندر جب سائنس ٹیکنالوجی نہیں بڑھ چکی تھی تو اس ٹائم لوگ شاید اسے مانتے تھے. آج سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ ایون جو پلانٹس ہے, جو پھل ہے اور جو پودے ہیں ان کے پاس بھی جان ہے. تو آپ کی لاجک فیل ہو گئی. ابھی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ پیڑ پودے اور پھل کی بھی جان ہے تو لاجک میں ذرا تبدیلی آ گئی. ابھی لوگ کہتے ہمیں پتا ہے کہ پیڑ پودے کی جان ہے, لیکن پیڑ پودے کو درد کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, یہ پہلے کی بات ہے. آج سائنس بڑھ چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے کو بھی درد ہوتا ہے. وہ ہنس بھی سکتے, وہ رو بھی سکتے, ان کو بھی درد ہوتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ جب چلاتے ہیں ان کی چیخ ہمارے کانوں تک سنائی نہیں دیتی, کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل سے لے کے 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ تک سن سکتا ہے. اس کے اوپر اس کے نیچے انسان سن نہیں سکتا. کیونکہ ہم پیڑ پودے کی چیخ نہیں سن سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی ہتیا کر سکتے. ایک شخص تھا جو مجھ سے بہت بحث کر رہا تھا. وہ ذاکر بھائی, میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودے کی جان ہے, پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے, لیکن یہ جانور کے 5 سینسز ہے, 5 سمجھ ہے. یہ پیڑ پودے کے 2 یا 3 کم ہے, صرف 3 سینسز ہے. تو اسی لیے جانور کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے, پیڑ پودے کو قتل کرنا کم گناہ ہے. تو میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ بحث کے لیے مان لو آپ صحیح ہے, فار سیک آف آرگیومنٹ, بحث کے طور پہ مان لو آپ صحیح ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ کا اگر بھائی پیدا ہوتا ہے گنگا اور بہرا, 2 سینسز لیس, نہ وہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, اس کے بعد اگر وہ بڑا ہونے کے بعد کوئی آ کے اس کا قتل کرتا ہے تو آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے 2 سینسز کم تھے.
आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यहाँ जज हजरात बैठे हुए इधर, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या अल्लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है आप खा सकते। आप जो सांस ले रहे, भाई साहब सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग। ये जरासीम जो आप सांस लेके, उनको भी जान है। आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे। हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जरासीम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते। इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है। लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम इनको कत्ल कर रहे हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूं वो हराम है। लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का कत्ल करता हूं या पेड़ पौधे काटता हूं खाने के लिए, तो ये इस्लाम में इजाजत है। जो जानवर की इजाजत है, जो जानवर हलाल है, उसको आप काट सकते हैं खाने के लिए, सिर्फ निशानीबाजी के लिए नहीं। तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आपके भाई है, जानवर भी भाई, जो इस्लाम में नहीं। इस्लाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है, भले अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, काला हो, गोरा हो, वो आपका भाई है। लेकिन जानवर आपके भाई नहीं है। लेकिन जानवर का भी हुकूक कुरान और हदीस में दिया गया है। लेकिन जो जानवर की इजाजत दी गई है खाने के लिए, उनको हम खा सकते। होप ये जवाब आपके लिए काफी है। आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाजत है? आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहाँ न्यू बॉर्न चाइल्ड वहाँ खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाजत है? भाई साहब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चों की जो चीख सुनाई देती, तुम चुप कर ले, सुनाई नहीं दे तो क्या करेंगे? और उन्हें सवाल पूछा कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाजत है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते। इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। जो जानवर की इजाजत है वो ही जानवर खा सकते हैं। और कोई भी जानवर ने, भले आप अल्लाह का नाम लो या ना लो, अल्लाह ने जब इजाजत दी नहीं तो नाम लेके क्या फायदा। और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीख सुनाई देती तो चुप करते हैं, नहीं सुनाई दी तो क्या करेंगे? अगर बच्चा गूंगा है तो क्या करेंगे? आप उसको दूध नहीं देंगे? गूंगे बच्चे को क्या करेंगे आप? और उसको तवज्जो देंगे कि उसकी चीख सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए मैं और तवज्जो दूंगा कि दूध टाइम पे मिले। वो जिसको चीख सुनाई देती है, दूध नहीं मिला तो रोएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो माँ गूंगे बच्चों की और तवज्जो करेंगे, इसीलिए आपको पेड़ पौधे की तवज्जो और देना चाहिए, क्योंकि आपको चीख सुनाई नहीं देती। डॉक्टर नायक नमस्कार, मैं सुधा जैन पारिवारिक न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अभी आपने बताया कि हम महिलाओं के लिए, हमारे मुस्लिम धर्म में हम महिलाओं को बहुत 75% हम सम्मान देते हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं। तो मेरा एक सवाल ये है, जो कि मैं आए दिन देखती हूँ, कि जो आपके जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो तलाक का जो सिस्टम है, 3 बार तलाक देने के बाद
اس پر جو عدت پیریڈ کا جو کیبل مینٹیننس ملتا ہے، اس کے بعد ایک ان پڑھ، ایک ایسی مہیلا جو اپنا سورس آف انکم اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کس کے سہارے پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہمارا دھرم جو مسلم دھرم ہے اس میں کوئی ایسی ویوستھا کر دی جائے جس سے کہ ایسی مہیلاؤں کو جیون جو آسانی سے کٹ سکے. تھینک یو. بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. انہوں نے یہ کہا کہ اسلام مذہب میں جب کسی کا طلاق ہوتا ہے تو بہت سے ان پڑھ خواتین جنہیں علم نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا، تو کچھ ایسا مینٹیننس جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نہیں. جو اس کے مین وجہ ہے جو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ اسلام کا کم علم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اگر ہر انسان اسلام مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق خواتین کے اسلام میں ہیں وہ کوئی بھی مذہب میں نہیں، کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے. پہلا چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پہ کسی کی شادی ہوتی ہے جب، تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈاوری، ڈاوری دیتی ہے عام طور پہ. اور اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ دو، تحفہ دو. ہم جسے کہتے ہیں مہر. مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے، اور مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو مانگے گا 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ، ڈیپینڈ کون سے علاقے سے آتا ہے. انجینئر ہے تو 5 لاکھ، گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ، جیسے بھیڑ بکریوں کا بکتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان بھی اس کو عمل کرتے ہیں، بالکل غلط ہے. اسلام میں دہیج لینا عورت سے زبردستی بالکل حرام ہے. الٹا ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہیج لینا چھوڑیے، اگر ہنٹ بھی دینا، دہیج کو ہنٹ دینا کہ میرا بیٹا مرسڈیز کار میں گھومنا چاہتا ہے، ہنٹ دے رہے کہ اس کو دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے. میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، انڈیکیشن، ہنٹ دے رہے کہ مجھے دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے. یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. زبردستی مانگنا، اگر خوشی سے، اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے. زبردستی آپ لے نہیں سکتے، نہ آپ اس کو ہنٹ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو. اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں، اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. اور مہر یہ خود عورت بھی طے کر سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ غریب شوہر ہے، غریب آدمی بولے گا میں 1 لاکھ نہیں ہے، آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو، میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا، یہ بھی جائز ہے. تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈیں گی، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہہ سکتی مجھے 1 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے. اگر شوہر کے پاس قوت ہے وہ دیں گا، نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا. اسی لیے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو. سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں، اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں، وہ بھی مہر ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤں گا، وہ بھی مہر ہو گیا. تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے، نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے. اپنے اپنے سٹیٹس کے اکارڈنگ وہ مہر طے کر سکتے. اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی، اسے گریجویٹ بنایا، تعلیم کے اوپر خرچہ کیا، تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے، چاہے خود رکھے، یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے، کوئی تجارت میں لگا دے، اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے،
اللہ نہ کرے اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے. ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل ایسپیکٹس ہے خرچہ اس کا, شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی. شادی کے بعد یہ ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل ایسپیکٹس, لاڈجنگ, بورڈنگ, کلودنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں. یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا, بہت اہم سوال ہے. پہلے ہم یہ جان لے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کو اتنے حقوق دیے, حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرتے ہیں, جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ. کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا دینا فرض ہو جاتا ہے. بھلے وہ مہر 50,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے, عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے, جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے, تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے, تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کے نہیں ہے. نعوذ باللہ, ایسا کر نہیں سکتے. نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق. لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا, آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی, شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے. اگر اسلامک حکومت ہے, حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے, اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1,000 روپیہ دے, 5,000 روپیہ دے, تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں, کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ, اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق, کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا ہے دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں. اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں, ان کی غلطی ہے, اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے, طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں, اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا, آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے, اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے, تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کار چلانے آتا نہیں. تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے, کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے, کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کے آؤں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی ہاں بھائی صاحب. مائی سیلف انوراگ جین اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. پیڑ پودوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی تھی,
لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں، جن بچوں کی ہمیں چیخ یا کسی بھی چیخ سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں۔ دوسرا، جو چائنا میں نوجات ششو کھائے جاتے ہیں، یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یدی کھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے؟ میں نے ایک اخبار میں کٹنگ پڑھی تھی کہ وہاں نیو بورن چائلڈ وہاں کھائے جاتے ہیں، تو کیا اسلام میں اس طریقے کی اجازت ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کیونکہ بچوں کی جو چیخ سنائی دیتی تم چپ کر لیتے، سنائی نہیں دی تو کیا کریں گے؟ اور انہوں نے سوال پوچھا کہ چائنا میں بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ بالکل حرام ہے۔ جیسا میں نے کہا، صرف ان جانور جن کی اجازت ہے وہ جانور کا گوشت آپ کھا سکتے، انسان کا گوشت کھانا تو بالکل حرامی ہے۔ کس کا بھی نام لو، کس کا بھی نام لو، اللہ کا نام لے کے سور بھی کھانا حرام ہے۔ جو جانور کی اجازت ہے وہی جانور کھا سکتے ہیں، اور کوئی بھی جانور نے، بھلے آپ اللہ کا نام لو یا نہ لو، اللہ نے جب اجازت دی نہیں تو نام لے کے کیا فائدہ؟ اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بچوں کی چیخ سنائی دیتی تو چپ کرتے ہیں، نہیں سنائی دی تو کیا کریں گے؟ اگر بچہ گونگا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو دودھ نہیں دیں گے؟ گونگے بچے کو کیا کریں گے؟ آپ اور اس کو توجہ دیں گے کہ اس کی چیخ سنائی نہیں دیتی، تو اسی لیے میں اور توجہ دوں گا کہ دودھ ٹائم پہ ملے۔ وہ جس کو چیخ سنائی دیتی ہے دودھ نہیں ملا تو روئے گا، تو مجھے معلوم پڑے گا۔ تو ماں گونگے بچوں کی اور توجہ کریں گے، اسی لیے آپ کو پیڑ پودے کی توجہ اور دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو چیخ سنائی نہیں دیتی۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی، اور جیسے کہ مختلف سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ہوئے۔ دیکھو، ہمارے لیے اصل معیار کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اصل معیار ہمارے لیے قرآن اور احادیث طیبہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر کسی کی بات قرآن اور احادیث مبارکہ سے مطابقت رکھتی ہے اور اس سے ملتی ہے تو پھر ہم نے ان کی بات کو لینا ہے۔ قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، ہم نے ان کی بات کو ماننی ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن اور احادیث مبارکہ سے ٹکراتی ہو ان کی بات، اور ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی، تو پھر ہم نے ان کی بات کو نہیں ماننی، کیونکہ ہمارے لیے اصل معیار جو ہے نا وہ ہے قرآن اور احادیث مبارکہ۔ اور یاد رکھنا، کسی کی بھی بات آپ جو ہے نا سنیں، کوئی بھی مقرر ہو، کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی دین کی بات کرنے والا ہو، ان کی بات آپ سنیں، لیکن دلیل ضروری ہے۔ اگر کوئی بات سنی سنائی بات کہے یا ادھر ادھر کی باتیں سنائے، لیکن ان کے پاس دلیل نہ ہو، حوالہ نہ ہو، ریفرنس نہ ہو، تو پھر آپ نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے نا، اور اس طرح سوال کرنا بھی منع نہیں ہے۔ آپ کسی سے سوال کر لے، کسی بڑے عالم سے، کسی اسکالر سے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جو بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہو، آپ کے علم میں اضافے کے لیے، تاکہ آپ کے علم میں اور اضافہ ہو جائے۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ادب اور احترام کا دائرہ ملحوظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے نا ان کو گالی دینا ہے، طنز کرنا ہے، ان کے اوپر جو ہے نا مختلف قسم کے الزامات لگانے ہیں کہ فلاں آپ کے کام ہے، فلاں آپ کی غلطی ہے۔ نہیں، بلکہ ادب اور احترام کے ساتھ آپ بات پوچھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کسی سے سوال کر لے تو سوال میں شرمانا نہیں ہے کہ یار یہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، نہیں، بلکہ اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہدایت، کہ ہم سیدھے راستے کے اوپر چلے، سیدھا راستہ مقصود ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسے کہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتے ہیں کہ لوگ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم قرآن اور احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جس کی زندگی قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق ہو، کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جس نے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھا، یعنی اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی، قادہ الی الجنہ، یہ اسے جنت تک لے جائے گی۔ لیکن جس نے اس قرآن مجید کو اپنے پیچھے کیا، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر
یہ جو ہے نا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے مختلف سوالات ہوئے، مختلف جو ہے نا کوشچن ان سے ہوئے، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہی مدلل جوابات دے دیے۔ یاد رکھنا ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے کے اوپر چلیں، سیدھے راستے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے کے اوپر چلوں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں غلط راستہ اختیار کر لوں اور میرے محنت ضائع ہو جائے اور مجھے دنیا میں بھی ناکامی ملے، آخرت میں بھی۔ یہ کوئی بھی نہیں چاہتا، ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی مجھے کامیابی ملے۔ یاد رکھنا آپ نے کسی شخصیت کی پیروی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ایسی شخصیت جیسے کہ آج کل لوگ مختلف اسکالر ہے، مختلف لوگ ہیں، مختلف پیر ہے، نہیں۔ ہم نے اگر پیروی کرنی ہے شخصیت کی تو وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہمارا آخری نبی ہے۔ ان کے مطابق ہم نے چلنا ہے، اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اور ان کے طریقے، ان کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اور آج کل جو لوگ مختلف لوگوں کے ایک شخصیت کو، کوئی پیر ہو، کوئی اسکالر ہو، ہاں اگر ان کی بات قرآن اور احادیث مبارکہ کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا، ہم ان کی بات لے لو، ان کے پیچھے چلو۔ ہاں لیکن اگر وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ان کی گفتگو نہ ہو، ان کے دلائل نہ ہو، تو پھر آپ ان کے مطابق نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم سیدھے راستے کے اوپر چلیں، ہمیں ایسا راستہ ملے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے، ہمیں ناکامیوں سے نکالے، ہمیں گمراہی سے نکالے، ہمیں ایک سیدھے راستے پر کے اوپر چلائے۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے، ہدایت ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے ہم سورہ الفاتحہ جو ہے نا قرآن مجید کی جو سورت ہے، پہلی سورت، اس میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت سیدھا راستہ جو ہے نا وہ آپ کو دکھائیں گے۔ وہ کیسے؟ جب آپ اللہ سے جو ہے نا طلب کریں گے، دعا مانگیں گے، اور آپ سیدھے راستے کی تلاش میں بھی ہو، ان کے لیے آپ سوالات کرتے ہو، ان کے لیے آپ علماء سے، نیک لوگوں سے جو دین کے ماہر ہے، جن کے پاس علم ہے، نالج ہے، ان سے آپ کویسچن کرتے ہو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو سیدھا راستہ ضرور دکھائیں گے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے یاد رکھنا، وہ ہے دین اسلام، دین اسلام، ٹھیک ہے نا۔ دین اسلام ہم نے کیسے سیکھنا ہے؟ قرآن اور احادیث مبارکہ سے، قرآن اور احادیث مبارکہ سے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہے اور آپ چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔